فاتقوا النار اللتی، ڈرو اس آگ سے، اس دوزخ سے ڈرو، وقودها الناس والحجارہ، جس کا بالن، ایندھن، تیل جس کا جو ہے وہ آگ بھڑکائی جاتی ہے، جلائی جاتی ہے، اس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، اعدت للکافرین، اور کافروں کے لیے وہ بنائی گئی ہے، ان لوگوں کے لیے جو آخرت کا یقین نہیں رکھتے، وہ آخرت کی تیاری نہیں کرتے، مانتے ہی نہیں آخرت کو، جو اللہ کی وحدانیت کو نئے نئے انداز سے مانتے ہیں، نبیوں کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے، نبیوں کو نہیں مانتے۔ اس وقت دنیا میں چاہے کوئی کافر ہے لیکن وہ اللہ کو مانتا ہے۔ آپ عیسائیوں کو دیکھیں، یہودیوں کو دیکھیں، سکھ قوم کو دیکھیں، وہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں، سکھ وہ اللہ کو مانتے ہیں، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سچا نبی وہ سمجھتے بھی ہیں لیکن مانتے نہیں، کلمہ نہیں پڑھتے، تعلیمات پر عمل نہیں کرتے۔ مطلب یہ ہے، فرمایا ان کافروں کے لیے تیار ہے وہ آگ جو اپنے نبیوں کو نہیں مانتے، جو اپنے خدا کو نہیں مانتے۔ فرمایا وہ لوگ وہ آگ کو جلائیں گے، وہ بالن ایندھن ہیں لوگ وہ۔ فرمایا وقودها الناس والحجارہ، پتھر اور لوگ اس کا ایندھن ہیں۔ اور دوسری آیت یا ایھا الذین آمنوا، فرمایا ایمان والو، قوا انفسکم، بچاؤ اپنے آپ کو، واہلیکم، اور اپنے اہل خانہ کو بچاؤ اس آگ سے، اس آگ سے اپنے گھر والوں کو بچاؤ، اپنی اولاد کو بچاؤ، نیکی کی رغبت دو، نیکی کی تعلیم دو ان کو۔ وقودها الناس والحجارہ، اس دوزخ کا جو ایندھن ہے لوگ اور پتھر ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا یہ جو دنیا کی آگ جو ہے یہ اس آگ کا 70واں حصہ ہے۔ اس آگ کے اللہ تعالیٰ نے 70 اجزاء، حصے کیے، اور ایک حصے کی تپش، ایک حصہ جو ہے یہ دنیا کی آگ ہے، جس کو سب سے کم درجے کا عذاب ہوگا، جس دوزخی کو فرمایا جس کو سب سے کم عذاب ہوگا اسے دوزخ کی وہ جوتا جو ہے دوزخ کا وہ پہنا دیا جائے گا، اور اس دوزخ کے جوتے کا اثر، تپش اتنی ہوگی کہ اس کا دماغ ایسے کھولے گا جیسے ہانڈی میں پانی ابلتا ہے، جیسے پتیلی میں، ہانڈی میں کوئی چیز ابلتی ہے، ایسے اس کا دماغ جو ہے وہ ابلے گا۔ اور فرمایا سب سے ہلکے درجے کا جس پر اللہ کا عذاب ہوگا، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اپنے اس بندے کو پوچھے گا کہ اگر ساری زمین، ساری دنیا کی دولت اگر میں تجھے عطا کر دوں تو کیا تو اپنی جان کو چھڑانے کے لیے اس کا فدیہ دے گا؟ تو وہ بندہ عرض کرے گا یا اللہ، میں سب کچھ دینے کے لیے تیار ہوں، جو بھی تم مجھے دے۔ یا اللہ اگر تو ساری دنیا، ساری زمین، سارا کچھ مجھے دے دے تو میں اپنے آپ کو بچانے کے لیے یا اللہ میں اس کا فدیہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے میرے بندے، اس سے بھی کم تجھ سے مانگا تھا، اس سے بھی کم ذمہ داری تجھ کو دی تھی۔ اے میرے بندے، جب تو پشت آدم میں تھا تو ہم نے اس سے بہت آسان چیز کا حکم دیا تھا کہ کفر نہ کرنا، کفر نہ کرنا، مگر تو نے نہ سمجھا، نہ مانا اس بات کو، عمل نہ کیا۔ جہنم کی آگ 1000 برس تک اللہ تعالیٰ نے پہلے جلائی تھی، اس وقت اس کا رنگ سرخ تھا، یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ فرمایا پھر 1000 برس جلائی گئی تو اس کا رنگ سفید ہو گیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے 1000 برس آگ کو جلایا تو آگ کا رنگ سیاہ ہو گیا، تو اب وہ سیاہ ہے اور ہمیشہ سیاہ ہی رہے گی۔ جہنم میں ذرہ بھی روشنی نہیں ہے، وہ آگ ایسی ہے کہ اس سے اندھیرا ہوتا ہے، روشنی نہیں ہوتی۔ یہ دنیا کی آگ جلائی جاتی ہے تو اس سے روشنی ہوتی ہے، لیکن دوزخ کی آگ وہ خود اندھیرا ہے، اس کے جلانے سے اور اندھیرا ہوتا ہے، روشنی نہیں ہوتی، وہ تو روشنی کو بھی ختم کرتی ہے۔
یعنی وہ اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قسم کھا کر عرض کی، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، جہنم سے اگر سوئی کے سوراخ کے برابر جہنم کو اگر کھول دیا جائے، جہنم ایسی خطرناک اور ایسی تپش والی ہے، سوئی کے سوراخ کے برابر بھی اگر جہنم کو کھول دیا جائے، جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی قسم کھا کر، یا رسول اللہ، تو اس کا نقصان اتنا ہوگا کہ اس زمین پر کوئی بھی چیز زندہ نہیں بچے گی، سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے، اور یہ ساری زمین صاف ہو جائے گی، کوئی ہریالی، کوئی چیز، اور یہ قابل کاشت بھی نہیں رہے گی۔ عرض کی، یا رسول اللہ، سوئی کے ناکے کے برابر، سوراخ کے برابر اگر کھول دیا جائے تو سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ جہنم کا دروغہ جو جہنم پر جو ہے مقرر ہے اور دوزخیوں کو عذاب دے رہا ہے، اہل دنیا پر وہ ظاہر اگر کر دیا جائے، وہ اتنا ہیبت ناک، اتنا خوفناک ہے کہ یہاں پر رہنے والے سارے کے سارے اسے دیکھ کر مر جائیں۔ وہ فرشتہ جس کو دوزخ پر مقرر کیا گیا ہے، دوزخیوں کو وہ سزا دیتا ہے، وہ دوزخیوں کو عذاب دیتا ہے، مارتا ہے، کوڑے مارتا ہے، فرمایا وہ اتنا خوفناک ہے کہ اگر ظاہر ہو جائے تو ساری دنیا دیکھ کر ہلاک ہو جائے۔